السلام علیکم عزیز کیڈٹس، لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم اپنے 5ویں باب کا پہلا لیکچر دینے جا رہے ہیں۔ عزیز کیڈٹس، آج کا ہمارا موضوع مولانا محمد حسین آزاد ہے۔ عزیز کیڈٹس، مولانا محمد حسین آزاد اردو ادب میں بطور انشا پرداز اور شاعر مشہور ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد جدید اردو نظم کا بانی ہے، یعنی ان کا شمار جدید اردو نظم کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا اصل نام محمد حسین تھا، جبکہ تخلص آپ کا آزاد تھا۔ آپ جدید اردو نظم کے بانی ہیں۔ جدید اردو نظم سے مراد ہم 1873 میں انجمن پنجاب کے زیر سایہ وہ مشاعرے لیتے ہیں جو کرنل ہال رائٹ، جو کہ اس وقت پنجاب کے تعلیمی نظامت تھی، اس کے زیر سایہ محمد حسین آزاد نے چلائے۔ خطاب آپ کا شمس العلماء ہے۔ یہ خطاب آپ کو 1887 میں انگلستان کی ملکہ وکٹوریہ کے گولڈن جوبلی کے موقع پر آپ کو دیا گیا تھا۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ اردو نثر کے عناصر خمسہ میں شامل ہے، یعنی مہدی افادی کا وہ مضمون جس کا نام ہے اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ، اور یہ افادات مہدی میں شامل ہیں۔ یہ پہلے آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں۔ اس میں جو 5 بڑی شخصیات ہیں اس تحقیقی اور تنقیدی مضمون میں، اس میں مولانا صاحب بھی شامل ہیں۔ آپ کے والد کا نام مولوی محمد باقر تھا، جو عالم بھی تھے اور صحافی بھی تھے۔ 1837 میں آپ نے دہلی سے ایک اخبار جاری کیا تھا جس کا نام تھا اردو اخبار۔ 1857 کی جنگ آزادی جب شروع ہوئی تو آپ نے مجاہدین کے حق میں اور انگریزوں کے خلاف اس اخبار کا نام المظفر لکھا، اور اس میں مجاہدین کی خوب تعریف کی اور انگریزوں پر خوب لان تان کی۔ لیکن بدقسمتی سے جب مسلمان جنگ آزادی ہار گئے تو انگریزوں نے مولانا صاحب کو پکڑ لیا، ان کے اخبار کو بند کروا دیا اور مولانا صاحب کو گولی مار دی۔ چونکہ 1854 میں مولانا محمد حسین آزاد بھی اس کے ایڈیٹر بن گئے تھے، تو مولوی صاحب کے کو گولی مارنے کا آرڈر بھی جاری ہوا تھا۔ اسی لیے مولانا صاحب 1857 میں روپوش ہو گئے، یعنی مفرور ہو گئے، اور چھپتے چھپاتے تقریباً 7 سال تک مختلف علاقوں میں پھرتے رہے، اور آخر تقریباً 1864 کے لگ بھگ آپ جب انگریزوں کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہوا تو آپ اس وقت لاہور پہنچ گئے تھے، اور آپ کو پھر پنجاب میں لاہور میں ملازمت مل گئی جب عام معافی کا اعلان ہو گیا۔ مولانا محمد حسین آزاد کی وجہ شہرت اردو ادب کے صاحب طرز انشا پرداز کی طرف، یعنی مضمون نگار کی طرح پر ہے۔ آپ ترجمہ نگار بھی ہیں، کیونکہ نیرنگ خیال کے جتنی بھی مضامین، ایک آپ
8ویں جماعت 9ویں جماعت میں پڑھ چکے ہیں. انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، جو کہ انگریزی کے ایک اسے دا انڈیور آف مین کائنڈ ٹو گیٹ رائٹ آف دیئر برڈنس کا ترجمہ تھا. اور آج جو ہم محمد حسین آزاد کا سبق اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، یہ بھی ایک انگریزی مضمون یعنی اسے کا ترجمہ ہے. ڈویژن آف دا ٹیبل آف فیم کا یہ دونوں مضامین جو آپ 9th میں ایک پڑھ چکی ہیں اور ایک ابھی پڑھیں گے، یہ دونوں مضامین ایک انگریزی لکھاری جوزف ایڈیسن کے ہیں. آپ جدید اردو نظم کے بانی بھی ہیں، تذکرہ نگار بھی ہیں. آب حیات نامی ایک کتاب جو 1880 میں آپ نے لکھی ہے، وہ بنیادی طور پر ایک تذکرہ ہے جس میں اردو کے شاعروں کا تذکرہ ہے. اس کے علاوہ آپ تاریخ نگار بھی ہیں، آپ نے اس میں تاریخی باتیں بھی لکھی، اور آپ تنقید نگار بھی ہے. عزیز کیڈٹس، سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. مولانا محمد حسین آزاد کی ولادت 1831، جبکہ وکیپیڈیا یا بعض سائٹس پہ 1830 تاریخ بھی لکھی گئی ہے. 10 جون 1830 ان کی تاریخ پیدائش ہے، لیکن یہاں کتاب میں 1831 لکھا گیا ہے کیونکہ مختلف جگہوں پہ مختلف تاریخیں لکھی گئی ہے، لیکن ہم نے وہی پڑھنا ہوگا جو کتاب میں ہے. آپ کی پیدائش دہلی میں ہوئی تھی، جبکہ وفات آپ کی 1910 میں، یعنی 22 جنوری 1910 کو آپ نے وفات پائی. اور آپ کا مزار کربلا گام شاہ، یہ لاہور میں ہے آپ کا مزار. محمد حسین آزاد دہلی میں پیدا ہوئی. والد کا نام مولوی محمد باقر تھا، یہ میں پہلے آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں. مولوی محمد باقر جو کہ ایک عالم بھی تھے اور صحابی، جو ایک جید عالم اور مجتہد تھے، یعنی اجتہاد کرنے والے تھے. ان کے والد کے شیخ محمد ابراہیم ذوق اردو ادب کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، قصیدہ نگار گزرے ہیں. شیخ محمد ابراہیم ذوق سے دوستانہ مراسم تھے، یعنی دوستانہ تعلقات تھے، مراسم تعلقات. اس لیے جنگ آزاد، اس میں آزاد، اس لیے آزاد نے ذوق کی، یعنی شیخ محمد ابراہیم ذوق کی زیر نگرانی ابتدائی تعلیم حاصل کی. یعنی مطلب شاعرانہ جو فطرت تھی وہ ذوق سے پائے. بعد میں دہلی کالج میں داخل ہو کر عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی. یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ اس میں مواد کی صورت میں دے بھی چکا ہوں کہ دہلی کالج یہ 1825 میں انگریزوں کا قائم کردہ ایک کالج تھا. اس میں جب مولانا آزاد داخل ہوئے تو یہاں پر آپ کے جو ہم جماعت تھے، یعنی کلاس فیلو تھے، اس میں مولوی نذیر احمد بھی شامل تھے، مولوی ذکاء اللہ بھی شامل تھے، اور پیارے لال آشوب، یہ بھی اردو ادب کے بہت بڑے ادیب گزرے ہیں. یہ یہاں دہلی کالج میں آپ کے ہم جماعت تھے، ہم مکتب تھے. عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی. 1857 کی جنگ آزادی میں آزاد کے والد یعنی مولوی محمد باقر کی شہادت جو میں پڑھا چکا ہوں کہ انگریزوں نے ان کے دفتر کو سیل کر دیا، اخبار کو بند کر دیا اور مولانا صاحب کو گولی مار دی، اور گھر بار کی تباہی، یعنی سب کچھ چونکہ انگریزوں نے سیل کر دیا کے بعد انہیں دہلی چھوڑنی پڑی، یعنی وہاں سے نکلنا پڑا. اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ مولانا صاحب کو بھی گولی مارنے کا آرڈر تھا، اسی لیے مولانا صاحب اپنی جان بچانے کی غرض سے وہاں سے بھاگ نکلے. مختلف علاقوں میں قیام کیا، یعنی مختلف علاقوں میں پھرتے رہے. 7 سال بعد یعنی تقریباً 1864 میں لاہور آئے اور بڑی مشکل سے محکمہ تعلیم میں وابستہ ہو گئے. یہاں پر جب آپ پہنچ گئے تو اس وقت تقریباً انگریزوں کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہو گیا، اور اس وجہ سے آپ روپوش، اس میں آپ کا جو روپوشی کا دور تھا وہ ختم ہو گیا اور آپ سامنے آ گئے، اور آپ کو محکمہ تعلیم میں، پنجاب کے محکمہ تعلیم میں ملازمت مل گئی. لیکن یہاں آپ کی اس میں جو گونا گو صلاحیتیں تھی، آپ کی جو قابلیت تھی، وہ آپ کے آفیسرز نے، بڑوں نے دیکھی. یہاں انہوں نے عربی اور فارسی میں کچھ درسی کتب لکھی جو بہت مقبول ہوئی. لاہور میں انجمن پنجاب کے، یہ تقریباً 1873-74 کی بات ہے، کہ قیام میں، انہیں قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا. انجمن پنجاب بچے یہ
اس کا پورا نام ہے انجمن مطالبی مفید پنجاب. یہ ایک تنظیم جو اس وقت پنجاب کے جو وزیر نظامت تھے، تعلیمی نظامت تھے، کرنل ہال رائٹ، یہ اس کی سرپرستی میں یہ تنظیم قائم ہوئی تھی، اور اس کے بانی جو تھے وہ مولانا محمد حسین آزاد تھے. تو اس تنظیم جس کا مختصر نام انجمن پنجاب ہے، اس کے تحت نظم نگاری شروع ہو گئی، جدید نظم نگاری. اسی لیے ہم اس بنا پر مولانا محمد حسین آزاد کو جدید نظم نگاری کا بانی کہتے ہیں. آزاد کو ان کی ادبی خدمات کے صلے میں شمس العلماء کا خطاب ملا. یہ میں بتا چکا ہوں کہ 1857 میں ان کو یہ خطاب، اس میں 1887 میں یہ خطاب ان کو ملا تھا ملکہ وکٹوریہ کے گولڈن جوبلی کے موقع پر. اپنی ایک جوان اور چہیتی یعنی لاڈلی بیٹی کے انتقال یعنی مرنے کے سے انہیں بے حد صدمہ پہنچا اور وہ ذہنی توازن کو بیٹھے، یعنی مطلب نیم پاگل ہو گئے، ذہنی توازن کو بیٹھے. تاہم اس کے باوجود اس دوران جب بھی افاقہ ہوا یعنی مطلب گزارا ہوا تو تصنیف و تانیب کا سلسلہ جاری رکھتے. یہ تقریباً سن 1889 کی بات ہے، یعنی مطلب 1889 کی بات ہے جب ان کی بیٹی فوت ہو گئی تھی. تو تقریباً 1889 سے لے کر 1910 تک یہ تقریباً 20 سال کا جو دورانیہ بنتا ہے، 21 سال کا، یہ آپ نے اس میں مجنون، اس زمانے میں آپ مجنون رہے، ذہنی توازن آپ، لیکن بیچ میں آپ نے جب بھی آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوتا، گزارا ہوتا، تو آپ کچھ نہ کچھ لکھتے، اور بڑی اہم کتابیں اس دوران آپ نے لکھی ہے. آزاد عربی اور فارسی کے بہت بڑے عالم تھے. وہ سنسکرت، یہ ہندوستان کی قدیم زبان ہے سنسکرت، اور ہندی زبان و ادب کی خوبیوں سے بھی آشنا تھے، واقف تھے. وہ اردو اور دیگر مشرقی زبانوں کے بڑے محقق یعنی تحقیق دان اور ماہر تھے. ان کا شاہکار یعنی شاہکار کے لفظی معنی ہے بہت بڑا کام، بادشاہوں والا کام، بڑا کام. آب حیات واوین میں بند اہم ہے، تو اسی لیے اس کتاب کا نام آب حیات اردو کی پہلی تاریخی اور تنقیدی و تحقیقی کتاب ہے. یعنی مطلب تاریخی بھی ہے پہلی، تنقیدی بھی ہے پہلی، اور تحقیقی بھی ہے پہلی. تو یہ کتاب ان کی اردو ادب میں ایک بہت بڑی اس میں اہمیت کی حامل کتاب ہے یہ، جس میں تقریباً 100 سے زیادہ شعراء کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھایا گیا ہے، ان کے شاعرانہ فن و فکر کے بارے میں پڑھایا گیا ہے. آب حیات بچی، آپ کو یاد رہے کہ اس وقت ہماری ایک ناول نگار ہے عمیرہ احمد، ان کے ایک ناول کا نام بھی آب حیات ہے. تو ایک ناول بھی ہے آب حیات کے نام سے، لیکن آب حیات جب بھی اس میں نام آتا ہے تو آٹومیٹکلی خود بخود مولانا محمد حسین آزاد ہی کی اس میں تنقیدی تحقیقی کتاب کا نام آ جاتا ہے ذہن. آزاد کی انشاء پردازی یعنی مضمون نگاری، انشاء پردازی کے لفظی معنی ہے مضمون نگاری. بے مثل ہے یعنی مطلب اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. وہ ایک ایسے طرز کے بانی ہیں، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ وہ صاحب طرز انشاء پرداز ہے. وہ ایسے طرز یعنی اسلوب کے بانی ہیں، بنانے والے ہیں، جس کا خاتمہ انہی کے ساتھ ہوا. یعنی اس کے بعد کسی نے اس طرح لکھا نہیں جو ان کا اپنا ایک انداز تھا. اس طرز نے، اس اسلوب نے، انداز نے سے انہوں نے تمثیلی یعنی مثال دینے والی اور تخیلی یعنی خیالی مضامین میں خوب کام لیا. یہ تقریباً اس کی ایک مثال آپ لوگ اس میں انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اس خیالی مضمون میں آپ لوگ، تمثیلی اور خیالی مضمون میں آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں 9th کلاس میں، نہم جماعت میں. اور ابھی یہ جو آگے سبق آ رہا ہے شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، اس میں بھی آپ اس میں تخیلی اور تمثیلی انداز کی مثالیں آپ لوگ دیکھو گے. تصانیف کتابوں کے نام نیرنگ خیال، یہ 1880 میں یہ کتاب لکھی گئی تھی. پھر اس کے بعد آب حیات ہے، یہ بھی 1880 میں لکھی گئی. سخندان فارس ہے، دربار اکبری ہے، نگارستان فارس ہے. یہ مختلف کتابوں کے نام، کچھ اور کتابوں کے نام بھی میں یہاں پر لکھ چکا ہوں مواز میں، وہ آپ پڑھ لیں. آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی شک ہو، سوال ہو، یا کسی چیز کی کوئی مشکل ہو، مزید پوچھنا ہو
تو آپ مجھ سے گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں, الگ بھی پوچھ سکتے ہیں. یہاں تک ہمارا لیکچر تھا. کل انشاءاللہ ہم ان کے اس میں سبق کا آغاز کریں گے, شورت یام اور بقائے دوام کا دربار. لیکن پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک انگریزی مضمون جوزف ایڈیسن کا ایک مضمون ہے, دا ویژن آف دا ٹیبل آف فیم. یہ اس کا ترجمہ ہے, اردو ترجمہ ہے. لیکن مولانا صاحب نے چونکہ وہ ایک صاحب طرز انشاء پرداز تھے, اس انداز سے وہ ترجمہ کیا کہ اس کو پڑھ کے بندہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ترجمہ ہے, بلکہ اس کو توضیح دی کہ یہ مولانا صاحب نے خود سے لکھا. بالکل اسی طرح اس میں احساس ہوتا ہے. تو آپ دیکھ بھی لوگے کہ, اور آپ پڑھ بھی چکے ہیں نائچ میں, انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا, کہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ جوزف ایڈیسن کا مضمون ہے اور یہ ترجمہ ہے. یہ توضیح ہی معلوم ہوتا ہے, کیونکہ مولانا صاحب جس طرز کے بانی تھے وہ طرز ان کے ساتھ ہی ختم ہوا. تو یہاں تک ہمارا لیکچر تھا. کسی کے ذہن میں کوئی شک و سوال ہو بعد میں آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.